بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور احتیاطی تدابیر ساری جو ہیں وہ اڈاپٹ کر رہے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں. تو ہمارا لیکچرز کا سلسلہ ہم اپنے قانون شہادت آرڈر میں وہ منقطع ہو گیا تھا اسی کانٹیکسٹ میں، تو اس کو آج دوبارہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. میری انفارمیشن کے مطابق جو سی آر نے مجھے بتایا کہ ہم نے آرٹیکل 120 تک کور کر لیا تھا، تو اس کے بعد سے ہم جو ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے. بیسیکلی 120 کے بعد جو ہے وہ برڈن آف پروف کا جو چیپٹر ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم پھر بعد میں ٹچ کرتے ہیں. آج ہم سٹارٹ جو کر رہے ہیں اپنی اس کلاس کو، وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اس میں ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں جی آرڈر آف پروڈکشن اینڈ ایگزامینیشن آف وٹنسز، جج ٹو ڈیسائیڈ ایز ٹو ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس، ایگزامینیشن ان چیف، آرڈر آف ایگزامینیشنز، کراس ایگزامینیشن آف پرسن کال ٹو پروڈیوس اے ڈاکومنٹ. سو بیسیکلی یہ قانون شہادت آرڈر کے 5 آرٹیکلز ہیں which are just starting from I think article 132 جو کہ ہے ریلیٹڈ ٹو آرڈر آف پروڈکشن اینڈ ایگزامینیشن آف وٹنس. تو اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ کیا چیز ہے. جی تو آرڈر آف پروڈکشن اینڈ ایگزامینیشن آف وٹنس، آئی ایم ریڈنگ دی کنٹینٹ فرام دس آرٹیکل. This states that the order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively, and in the absence of any such law by the discretion of the court. تو بیسیکلی اس میں یہ بتا رہا ہے کہ وٹنسز جو ہیں ان کا آرڈر، ان کی ترتیب جو ہے پروڈکشن کے لیے کورٹ میں، پریزنٹیشن کے لیے اور ان کی انسپیکشن کے لیے، ان کی ایگزامینیشن کے لیے وہ کیا ہوگی. دیٹ وڈ بی بیسیکلی ریگولیٹڈ بائی دی کرمنل پروسیجر کوڈ ان کیس آف کرمنل کیسز اینڈ بائی دی سول پروسیجر کوڈ ان کیس آف سول کیسز. تو اس میں جو ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں اور سول پروسیجر کوڈ میں ڈفرینٹ چیپٹرز میں اس کے حوالے سے کہ جی پہلے پروسیکیوشن کا وٹنس جو ہے وہ پیش کیا جائے گا یا ڈیفینس جو ہے وہ وٹنس پہلے پیش ہوگا، اس کا ایگزامینیشن کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا کیا آرڈر ہوگا. یہ بیسیکلی دونوں جو پروسیجرل کوڈز ہیں وہ اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. اچھا جی، اگر کہیں پہ جو ہے وہ اس حوالے سے کسی سرٹن ٹائپ آف کیس کے لیے اس کے حوالے سے کرمنل پروسیجر کوڈ اور یا سول پروسیجر کوڈ جو ہے وہ اگر آپ کا سائلنٹ ہے اور وہ کوئی جو ہے وہ کلیئر اس پہ گائیڈ لائن جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر رہا، تو اس کے حوالے سے پھر یہ کہتا ہے کہ ان دی ایبسنس آف اینی سچ لا this shall be regulated by the sole discretion of the court. It means that the court shall apply its rational discretion in order to interpret this thing, that what would be the order of production and examination of witnesses in that particular case. This is to be bear in mind that this discretion cannot be used without any limitations, and irrationally the ultimate boundary of this discretion shall be that it should be rational and legitimate. جی تو اس کے بعد جو نیکسٹ آرٹیکل ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی جج ٹو ڈیسائیڈ ایز ٹو ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس. یہ بات ہم پہلے بھی اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی کوئی ایویڈنس آپ نے دینی ہے، وہ ایویڈنس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو، اورل ایویڈنس ہو، پرائمری ایویڈنس ہو، سیکنڈری ایویڈنس ہو یا سرکمسٹانشل ایویڈنس ہو یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کسی بھی قسم کی ایویڈنس اگر آپ دینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ ایویڈنس جو ہے وہ صرف 2 طرح کے فیکٹس کے بارے میں دے سکتے ہیں. آپ کو ایویڈنس دینے سے پہلے جو ہے وہ یہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کورٹ میں کہ دی آنریبل کورٹ دیٹ دس ایویڈنس از ریلیٹڈ ٹو
defect in issue or this evidence is related to this and that relevant fact which is involved in this particular case. اس کے اوپر پھر ہم نے ریلیونٹ فیکٹس کے بارے میں بھی پورا ایک چیپٹر جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک فیکٹ جو ہے وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا. اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ کوئی بھی ایسا فیکٹ جو کہ آپ کا جو پرائمری کوشچن انوالوڈ ہے اس کیس میں، جس کو کہ ہم فیکٹ ان ایشو کہتے ہیں، اس سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہو. اس میں پھر بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ ایسا فیکٹ جو کہ فیکٹ ان ایشو کے کا کاز ہو، اس کا افیکٹ ہو، اس کا موٹیو ہو، اس کی پریپریشن کو شو کر رہا ہو، اس کے کانسیکوینس کے طور پر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو، یا اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جو سسٹینیبل جو اپروپریٹ جو سرکمسٹانسز ہیں جن کے اندر اس نے ہونا ہے ان کو پرووائڈ کر رہا ہو. تو ایسے تمام فیکٹس جو ہیں وہ ریلیونٹ فیکٹس جو ہیں وہ کنسیڈر ہوں گے. تو یہ جو بیسیکلی آرٹیکل ہے کہ جی جج شوڈ ڈیسائڈ ایز ٹو ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس، دس از آلسو ریلیٹڈ ٹو the same thing which we have discussed before. So I'm going to read it. This states that when either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ کورٹ میں کوئی ڈاکومنٹ پیش کیا یا کوئی وٹنس پیش کیا یا آپ کسی بھی دوسری قسم کی کوئی ایویڈنس جو ہے وہ آپ آڈیو ویڈیو یا کسی صورت میں آپ لے کے آئے، تو پہلا کویسچن جو آپ سے ہوگا جج کی طرف سے، کورٹ کی طرف سے، وہ یہ ہوگا کہ آپ کو اگر اس فیکٹ کو ثابت کرنے کی اجازت جو ہے، پرمیشن جو ہے وہ اگر گرانٹ کر دی جائے، تو آپ بتائیے کہ اگر یہ فیکٹ ثابت ہو بھی جائے تو بتائیے کہ یہ کس طرح سے ہمارا جو کیس ہے ان ہینڈ، اس کے کورس کو، اس کے پروسیجر کو، اس کی فیٹ کو کس طرح سے چینج کرے گا، کس طرح سے آپ کا یہ پروپوزڈ فیکٹ جس کو آپ پروو کرنا چاہتے ہیں، کس طرح سے یہ ہمارے کیس سے ریلیٹڈ ہے، کس طرح سے ہمارے اس فیکٹ ان ایشو سے ریلیٹڈ ہے. آئدر اٹ از intended to be the motive of this fact in issue, the preparation of fact in issue, or it is affording a reasonable opportunity for the execution of fact in issue. مطلب وہ ساری چیزیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں آپ کو ان کے کانٹیکسٹ میں یہ بتانا پڑے گا کہ جناب عالی چونکہ یہ فیکٹ جو ہے وہ اس طرح سے ریلیونٹ ہے ہمارے فیکٹ ان ایشو سے، لہٰذا اس کا ثابت کیا جانا جو ہے وہ کورٹ میں ضروری ہے. اور جب یہ ثابت ہو گیا تو اس کے ثابت ہونے کے بعد، اس کے پروف ہونے کے بعد، اچھا جی، اس کے بعد جو نیکسٹ آرٹیکل ہے جی دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی ایگزامینیشن ان چیف. ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ ایگزامینیشن ان چیف کیا ہے. دی ایگزامینیشن آف اے وٹنس بائی دی پارٹی ہو کالز ہم شیل بی کالڈ ہز ایگزامینیشن ان چیف. تو پہلی چیز ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی کہ آپ اپنی سپورٹ میں کوئی فیکٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا کسی پلاٹ کی، کسی ریزیڈینشیل ایریا، کسی ایگریکلچر لینڈ کی پوزیشن کے حوالے سے، اس کی اونرشپ کے حوالے سے، یا کسی سیل ڈیڈ کے حوالے سے، یا ایکسچینج آف پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو گیا کسی پارٹی کے ساتھ، اور اب آپ جو ہے اس کے حوالے سے آپ لیٹیگیشن میں چلے گئے، کورٹ میں چلے گئے، اور یہاں پہ ویرینگ آرگومنٹس ہیں دونوں پارٹیز کے، اور آپ اس کو ثابت کروانا چاہتے ہیں. ایک پارٹی الج کرتی ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہمارے درمیان سائن ہوا تھا، دوسری پارٹی نگیٹ کرتی ہے نہیں جی ایسا ثابت نہیں ہوا تھا. تو اب آپ جو ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اپنے حق میں، فار ایگزامپل آپ اس ڈاکومنٹ کی ایگزیکیوشن کو ثابت کرنا چاہتے ہیں یا اس کی اتھینٹسٹی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اٹیسٹنگ وٹنسز کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اٹیسٹنگ وٹنس جو ہے وہ آپ کی کال پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اور جس فیکٹ کو آپ الیج کر رہے ہیں اس کی حوالے سے ایویڈنس دینے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ آپ کا وٹنس ہے. تو اس وٹنس کو وٹنس باکس میں کھڑے کرنے کے بعد اس سے جو کویسچنز
وہ پارٹی جس کے بہاف پہ وہ وٹنس پیش ہوا ہے کورٹ میں، ٹھیک ہے نا جی، وہ پارٹی جو کویسچنز کرتی ہے ان کویسچنز کو یا اس ایگزامینیشن کو، ٹھیک ہے، وہ ہم کہتے ہیں جی یہ ہے ایگزامینیشن ان چیف. Number 2, the examination of a witness by the adverse party shall be called his cross examination. نمبر 2 یہ ہے کہ جی آپ کا بلایا ہوا وٹنس ہے، آپ نے ایگزامینیشن ان چیف کر لیا. اب جو ہے ایڈورس پارٹی جو ہے، ٹھیک ہے، جو آپ سے کانٹراڈکٹری کلیم رکھتی ہے، جو کہ آپ سے کانٹراڈکٹری ورژن آف فیکٹس جو ہے وہ پیش کر رہی ہے کورٹ میں، اور جس کے ساتھ آپ کا ڈسپیوٹ ہے، وہ پارٹی جو کویسچنز کرے گی آپ کے وٹنس سے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہے کراس ایگزامینیشن. نمبر 3 جی ایگزامینیشن آف اے وٹنس سبسیکوینٹ ٹو دی کراس ایگزامینیشن بائی دی پارٹی ہو کالڈ ہم شیل بی کالڈ ہز ری ایگزامینیشن. دی ایگزامینیشن آف اے وٹنس subsequent to the cross examination by the party who called him shall be called. اچھا تو پہلے ہو گیا آپ کا ایگزامینیشن ان چیف، اس کے بعد ہو گیا کراس ایگزامینیشن، اور کراس ایگزامینیشن کے بعد جو ہے وہ پھر سے جس پارٹی نے اس وٹنس کو بلایا ہے وہ مزید اگر اپنے وٹنس سے کوئی کویسچنز کرتی ہے، اس سے کوئی بات چیت کرتی ہے انٹروڈکٹری نیچر کی، ایکسپلینیٹری نیچر کی، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہے اس کا ری ایگزامینیشن. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم یہ جاننے کے لیے، یہ نیکسٹ آرٹیکل ہے کہ یہ جو ایگزامینیشن جس کو ہم نے پچھلے آرٹیکل میں ڈسکس کیا ہے، ایگزامینیشن ان چیف، کراس ایگزامینیشن اور ری ایگزامینیشن، اس کا کیا آرڈر کیا ہوگا، یہ کس ترتیب سے وٹنس جو کہ کال کیا گیا ہے، جو کہ وٹنس باکس میں کھڑا ہے، اس کو کس ترتیب سے یہ کویسچنز اور آنسرز جو ہیں وہ یہ کیے جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ترتیب جو ہے یہ بھی اس کیس کے فیٹ کو، اس کے کنکلوژن کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہ ترتیب جو ہے، یہ جو آرڈر ہے، یہ بہت جو ہے وہ اہمیت جو کا حامل ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وٹنس شیل بی فرسٹ ایگزامنڈ ان چیف. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ سب سے پہلے جی ایگزامینیشن ان چیف ہوگا. If the adverse party so desires cross-examined, then if the party calling him so desires re-examined. تو سب سے پہلے تو جی ایگزامینیشن ان چیف ہوگا. اس کے بعد ایڈورس پارٹی کے پاس اگر اس وٹنس سے پوچھنے کے لیے، اس کو انٹروگیٹ کرنے کے لیے، اس کی ایتھینٹسٹی کو، اس کے ٹروتھفلنس کو، یا اس کی جو ہے وہ اس کے کریکٹر کو، اس کو چیک کرنے کے لیے اگر اس کے پاس کوئی کویسچنز ہیں تو پھر وہ اس کو کراس ایگزامن کر سکتی ہے. اور کراس ایگزامینیشن کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ری ایگزامینیشن ہوتا ہے، کہ مطلب کراس ایگزامینیشن میں اگر کوئی وٹنس جو ہے وہ، چونکہ بیسیکلی ایگزامینیشن ان چیف جو ہوتا ہے وہ تو پلین ہوتا ہے، وہ تو پلین کویسچنز ہوتے ہیں، سمپل کویسچنز ہوتے ہیں، ان کے سمپل آنسرز ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ انٹروڈکٹری نیچر کا ہوتا ہے، ایکسپلینیٹری نیچر کا ہوتا ہے، جس میں چیزوں کو سافٹلی اور پولائٹلی پوچھے گئے کویسچنز کا جوابات ہوتے ہیں. اصل جو ٹول ہے اس میں، جس کے ذریعے سے ایڈورس پارٹی آپ کے وٹنس کے کریڈٹ کو شیک کر سکتی ہے اور اس کی ٹروتھفلنس کو، اس کی دی ہوئی ایویڈنس کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کر سکتی ہے، وہ کراس ایگزامینیشن ہے، جس کے ذریعے ایک ایکسپرٹ لائر جو ہے، کونسل جو ہے، وہ اس ایویڈنس سے کانٹراڈکٹری ٹرینڈز جو ہیں، وہ کنٹینٹس جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ کر کے کورٹ کو یہ اسٹیبلش کر سکتا ہے کہ جی چونکہ اس میں کانٹراڈکشن ہے، لہٰذا یہ ایویڈنس جو ہے یہ ریلائبل نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ہوا نہیں کیا جانا چاہیے. یا وہ یہ اسٹیبلش کر سکتا ہے کہ یہ جو وٹنس ہے یہ غلط بیانی سے کام دے رہا ہے. تو کراس ایگزامینیشن کے دوران جو ہے سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایڈوکیٹ ہے، یہ بہرحال ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے جس کو سم ٹائمز جو ہے وہ مینیپولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی سچویشنز میں
جہاں پہ وٹنس جو ہے وہ ایک سیدھا بندہ ہے، بہت زیادہ شارپ نہیں ہے، تیز نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، چیزوں کو بہت زیادہ سمجھتا نہیں ہے، اور ایڈوکیٹ جو ہے وہ بہت کراس ایگزامینیشن کے آرٹ میں جو ہے وہ بہت ایکسپرٹ ہے. تو ایسی صورت میں کراس ایگزامینیشن کے دوران جو پوچھے گئے کویشچنز ہیں وہ سم ٹائم جو ہیں وہ اس وٹنس کو ایک ڈس ایڈوانٹیج اور پریجوڈس کی پوزیشن میں بھی جو ہے وہ اس کو پٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا بہرحال اس میں جو کورٹ ہے اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کورٹ جہاں پہ ان کویشچنز کو سمجھے کہ یہ کویشچنز جو ہیں وہ اب جو ہے وہ اس کے بعد ہے جی اے پرسن cross examination of person called to produce a document. A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produces it and cannot be cross examined unless and until he is called as a witness. کراس ایگزامینیشن جو ہے بیسیکلی یہ جو آرٹیکل ہے اس سے جو بات اسٹیبلش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کراس ایگزامینیشن جو ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے جو کہ صرف ایک وٹنس کی ایویڈنس کو ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کی ویراسٹی کو، اس کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، کانٹراڈکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بیسیکلی ایک ایسا شخص جو کہ کورٹ میں وٹنس کے طور پر پیش نہیں ہو رہا بلکہ اس کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے اس کے پوزیشن میں دیٹ از سم ہاؤ ریلیٹڈ ٹو دی کنٹینٹس آف دس کیس ان ہینڈ ان فرنٹ آف دی کورٹ. ٹھیک ہے جی. اب ہمیں اس ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑ گئی، وہ پارٹی نہیں ہے، نہ تو وہ پلینٹف ہے، نہ وہ ڈیفینڈنٹ ہے، نہ وہ پروسیکیوشن ہے، نہ وہ ڈیفینس ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس کے پوزیشن میں وہ جو ڈاکومنٹ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی نوٹس ہے، کوئی نوٹیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی جمع بندی ہے، کوئی آرڈر ہے، کوئی ججمنٹ ہے، کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ اس پوزیشن میں ہے لیکن اس کا پیش کیا جانا جو ہے وہ کورٹ میں ضروری ہے. تو اب اس سے جو ہے اس ڈاکومنٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ کورٹ میں ڈیمانڈ کی گئی اور اس نے کورٹ کے نوٹس کو ایڈہیئر کرتے ہوئے وہ ڈاکومنٹ کورٹ میں پیش کر دیا. اب جسٹ بائی پروڈکشن آف دیٹ پرٹیکولر ڈاکومنٹ ان کورٹ دیٹ پرسن کین ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے فل فلیڈ وٹنس. جیسا کہ دوسرے کیس میں ہم نے دیکھا کہ اے پارٹی از پروڈیوسنگ اے وٹنس ٹو گیو ایویڈنس آن ہز بہاف substantiating and establishing his version of facts in court. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو شخص ہے یہ کسی بھی شخص کے بہاف پہ پیش کورٹ میں نہیں ہو رہا، یہ صرف ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا یہ وٹنس نہیں ہے. تو چونکہ یہ وٹنس نہیں ہے لہٰذا اس کو کراس ایگزامن نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد جو آرٹیکل ہے جو کہ ہمارے اس آج کے لیکچر میں آخری چیز ہے وہ ہے جی وٹنس ٹو کریکٹر. ایک ایسا شخص جو کہ کسی شخص کے وٹنس کے کریکٹر کے حوالے سے کورٹ میں پیش ہو رہا ہے، خاص طور پر کرمنل کیسز میں جن میں یہ کہ یہ اسٹیبلش سم ٹائمز کیا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہیبیچول اوفینڈر ہے، اس کا پورا ایک کرمنل ٹریک ریکارڈ ہے، اس نے اس سے پہلے بھی فلاں فلاں جگہ پہ ڈکیٹیز یا تھیفٹ یا مرڈر جو ہے یا ٹیررزم کے کیسز میں یہ شخص جو ہے اس طرح سے انوالوڈ رہا ہے اور یہ کوئی انوسینٹ پرسن نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جب کسی شخص کے کریکٹر کے بارے میں بات آئے گی اور کریکٹر کو ثابت کرنے کے لیے جب وٹنسز پروڈیوس ہوں گے تو ان وٹنسز کو جو ہے وہ کراس ایگزامن کیا جا سکتا ہے. جی تو